Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعد سبعة أبحر. اگر زمین میں جتنے درخت ہیں وہ سب قلم بن جائیں اور سمندر اس کی روشنائی بن جائے اور پھر اس کے بعد 7 سمندر اور روشنائی بن جائیں تو بھی اللہ کے کلمے ختم نہیں ہوں گے. یقیناً اللہ بڑا ہی غالب اور حکمت والا ہے. تمہاری پیدائش اور تمہارا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ صرف ایک شخص کی ایک نفس کی مانند ہے. اللہ رب العزت یقیناً بڑا سننے والا اور دیکھنے والا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے؟ سورج اور چاند کو اس نے قابو میں کر دیا ہے. ہر ایک وقت مقررہ کے لیے دوڑ رہا ہے. اللہ رب العزت واقف ہے، باخبر ہے ان چیزوں سے جو تم کر رہے ہو. اس وجہ سے ہے کہ اللہ بالکل برحق ہے اور اللہ کو چھوڑ کر جسے تم پکارتے ہو وہ باطل ہے، اور اللہ رب العزت بڑا ہی برتر اور بڑا ہی بڑا ہے. گزشتہ آیات میں مومنین کو نیکی کی طرف رغبت دلانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ ان کے تمام اعمال کا بہترین انجام ہے جو اللہ کے پاس موجود ہے. ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ اگر ایمان کا کلمہ، اسلام کا کلمہ پہنچنے کے بعد کوئی شخص کفر میں پڑا ہوا رہے، اسی میں ڈوبا رہے، تو اس کا کفر آپ کو رنجیدہ اور کبیتہ خاطر نہ کرے، کیونکہ سب کو پلٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے اور سب کو جواب ہم ہی دیں گے. یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے. تو سب کو بتائے گا وہ اللہ کہ کس نے کیا کیا ہے، اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ سزا دے گا اور بدلہ دے گا. اس کی ایک جگہ کہا گیا کہ نیک لوگوں کو نیکی کی توفیق اس لیے دی گئی تاکہ وہ جب آخرت میں پہنچے تو ان کو نیکی کا بدلہ پورا پورا دیا جائے، اور برے لوگ جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے لیے آخرت اس لیے قائم کی گئی ہے تاکہ ان کی اس برائی کا، اس گناہ کا پورا پورا بدلہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے دے دیا جائے. تو نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ اور برے لوگوں کو ان کی برائی کا بدلہ آخرت میں مل جائے. اور دنیا میں تھوڑی سی مہلت دی گئی ہے، بقیہ سب کو کھینچ کر مجبور کر کے اللہ رب العزت جہنم کے عذاب کی طرف لے جائے گا جو برے لوگ ہیں. کیونکہ ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ جب زمین آسمان جو تم دیکھ رہے ہو، جو سب سے پہلے پیدا ہوئے، تمام مخلوق سے پہلے پیدا کیے گئے، تو ان کا پیدا کرنے والا کون؟
تو ہر ایک کا جواب یہی کہ اللہ، جب اللہ ہی نے آسمان اور زمین بنائے اور آسمان اور زمین کی تمام چیزیں بنائی، اس میں انسان کے رہنے کے لیے تمام سہولیات پیدا فرمائی اور تمام راحت و اسباب اللہ رب العزت نے اس میں پیدا کر دیے، تو جب اللہ نے تمام چیزیں پیدا فرما دیں تو اب تمہاری تخلیق، تمہاری اولاد کی تخلیق کیا کوئی اور کرنے والا ہے؟ تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنے والا کوئی اور ہے؟ تو جب ساری چیزیں اللہ ہی ہے کرنے والا، تو تمہاری ضرورتیں بھی پوری کرنے والا وہی ہے۔ اسی لیے آخرت قیام کی گئی ہے کہ جو ماننے والے ہیں ان کو بہترین بدلہ ملے، جو ماننے والے نہیں ہیں ان کو ان کے کیے کی سزا ملے۔ اللہ نے پیدا کیا، اسی کی ساری تعریف ہے، اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ پھر فرمایا کہ زمین آسمان کی ساری چیزیں اللہ کے حکم میں ہے، اسی کے تابع ہیں اور اسی کی قدرت میں ہے، وہ بے نیاز ہے اور تعریف والا ہے۔ اب جب اللہ کی تعریف کی بات آ گئی، اللہ کی تسبیح کی بات آ گئی، اللہ کے کلمات پر اس کے گنگانے کی بات آ گئی، تو اللہ رب العزت نے ایک جملے میں اپنی پوری تعریف بیان فرما دی کہ میری ساری چیزوں میں میری تعریف ہے۔ سب سے پہلا جملہ تو ہے الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے۔ ہم صحت مند ہیں، اللہ کی تعریف۔ ہم چل پھر رہے ہیں، اللہ کی تعریف۔ ہم زندہ ہیں، سکون سے سانس لے رہے ہیں، اللہ کی تعریف۔ ہم کھانا کھا رہے ہیں، آرام سے سارے اعضاء بالکل اسی مطابق کام کر رہے ہیں جیسے اللہ نے انہیں حکم دیا ہے۔ دانت اسے چبا رہا ہے، کوچ رہا ہے، زبان اس کا ٹیسٹ لے رہی ہے، حلق سے وہ چیز اترتے ہوئے معدے میں پہنچ رہی ہے، معدہ اپنا اس کا پورا نظام جو ہے اس کے ذریعے کر کے جتنا انسان کا لیے طاقت کا اور اس کی قوت کا سبب بنے، وہ خون کے ذریعے اور تمام غذائیت کے ذریعے، آئرن کے ذریعے اس کے جسم میں اللہ محفوظ رکھتا ہے، اور جو چیز اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اس کو دوسرے راستے اللہ باہر خارج کر دیتا ہے۔ پورا نظام ہے، ہر چیز میں اللہ کی تعریف۔ ہوا ہمیں سانس کے لیے ملی ہوئی ہے، اللہ کی تعریف۔ دن رات ملے ہوئے اللہ کی تعریف۔ سمندر ہے، پانی ہے، اللہ کی تعریف۔ ساری چیزیں ہیں وہ اللہ کی تعریف۔ سورج، چاند، ستارے، ہوا، ساری چیزیں ہیں اللہ کی تعریف۔ ہر چیز میں کس کی تعریف؟ اگر انسان سے پوچھا جائے کہ یہ جو تمہاری آنکھ ہے اگر یہ ابھی چلی جائے تو بتاؤ کیا کر سکتے ہو؟ کہ میری دنیا تو بیکار ہو گئی، میں تو کسی کام لائق رہا ہی نہیں۔ ایک انسان چلنے پھرنے کے قابل ہے اور ہاتھ پاؤں سے ہر اعتبار سے وہ مضبوط اور تندرست توانا ہے، لیکن خدا نخواستہ کسی وجہ سے وہ مفلوج ہو جائے، اب اس سے پوچھا جائے کہ تمہاری زندگی کیسی ہے تو پرانی زندگی یاد کر کے وہ روتا پھرے گا۔ تو ہر چیز میں کس کی تعریف؟ اللہ کی تعریف۔ اب جب اللہ کی تعریف کی بات آ گئی تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے درخت، جتنے بھی درخت ہیں، جتنے بھی پیڑ پودے ہیں، چاہے جنگلات میں ہو، پہاڑوں میں ہو، سمندر کے اندر ہو، سمندر کے باہر ہو، کیا بولتے ہیں ریگستانوں میں ہو یا ہمارے گھروں میں ہو، یہ پودے بھی ہوں، جو بھی پیڑ پودے، ساری چیزوں کی بات کی جا رہی ہے کہ سارے کے سارے درخت اگر قلم بن جائے، بھائی قلم سے کیا کرتا آدمی؟ لکھتا ہے نا، سارے کی ساری چیزیں کیا بن جائے؟ قلم بن جائے۔ اس کے بعد یہ سمندر روشنائی بن جائے، کنواں نہیں، تالاب نہیں، نہر نہیں، ندی نہیں، سمندر جس کا پانی ختم ہی نہیں ہوتا ہے، وہ کیا بن جائے؟ روشنائی بن جائے، کیونکہ قلم اور روشنائی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جس سے لکھا جائے۔ اب وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ہر دور میں چیزیں چینج ہوتی رہی ہیں، قلم کی شکلیں بدلتے رہی ہیں۔ ایک دور تھا کہ لوگ جو ہے سرکنڈا لیتے تھے، اس سے جو ہے اس کو تراش کے پھر روشنائی ہوتی تھی، دوات بناتے تھے، پھر اس سے جو ہے تختی پر پھر کاپیوں پر لکھا کرتے تھے۔ پھر ایک دور آیا کہ نیب پن چلی، پھر اس کے بعد اور بھی بہت دور آیا، چلتے چلتے ڈاٹ پین، یہ پین، وہ پین، اس میں چلے گئے۔ اب اگر اس سے آگے بھی چلا جائے تو ساری چیزیں ڈیجیٹل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ کمپیوٹر جو ہے ہم بٹن دبا رہے ہیں، کٹ 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 اسکرین پر لکھتا چلا آ رہا ہے، وہ بھی قلم ہے، کیونکہ اس سے بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی مزید جتنے بھی اب ٹیکنالوجی میں آپ چلے جائیں، آپ اگر کوئی چیز بول دیں صرف، وہ آپ کی چیز کیچ کر کے فوراً اسکرین پر لا کے ڈال دیتا ہے، وہ بھی قلم ہے۔ تو جو چیز لکھ رہی ہے آج وہ ساری چیزیں اس میں خود بخود شامل ہوتی چلی جا رہی ہیں، اس قلم میں اور اس روشنائی میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سارے
درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر یعنی سمندر بن جائے، اور یہی نہیں اس کے علاوہ 7 سمندر اور بھی آ جائے، سب روشنی بنا دیے جائے، پھر اللہ کی تعریف کے کلمے لکھے جائیں، تو فرمایا کہ یہ روشنائی ختم ہو جائے گی، یہ قلم ٹوٹ کر ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی تعریف کے کلمے ختم ہونے والے نہیں۔ یہ اللہ کی تعریف ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دی جا سکتی ہے۔ میڈیکل کالج کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے، یہ خود یہاں ڈاکٹران ہیں، ان سے آپ جا کے پوچھ لیں، یہ میڈیکل کالج اتنا بڑا جو 2 کلومیٹر میں تقریباً اگر چوہدی دیکھ لیا جائے تو 2-3 کلومیٹر کا راؤنڈ پڑ جاتا ہے پورا، اتنی دور میں یہ پھیلا ہوا ہے، کیا اس میں کوئی کمی باقی ہے؟ تو شاید وہاں کے ماہرین اور ڈاکٹران یہ کہیں گے کہ ابھی تو یہاں پر اتنے ڈپارٹمنٹ باقی ہیں کہ ان کو لانے میں ہمارے پاس ایک تو یہاں پر جگہ نہیں ہے لانے کے لیے، دوسرے ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ ہم ان کو لا کے رکھ سکیں۔ اتنا بڑا میڈیکل ہونے کے باوجود بھی ایک انسان کے جسم کی چیز جو انہوں نے سمیٹنا شروع کی ہے، اس کے لیے دوائیں جو انہوں نے تیار کی ہیں، اس کی بیماریوں کے جو طریقے انہوں نے رکھے ہیں، جو جڑی بوٹیاں اس کے نام لکھنا شروع کیے ہیں، ان کے سارے کے دفتر بھرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن صرف وہی نہیں پورا ہو پا رہا ہے۔ باقی مثالیں تو ابھی ہم بہت دور کی باتیں چھوڑ رہے ہیں۔ ایک نمونے کے طور پر میں نے مثال پیش کی کہ صرف میڈیسین کے اس میں آ جائیں تو اتنا بڑا ڈپارٹ ہو گیا جو کہ صرف انسان کی اس اوپر کی کھال اور بال سے لے کر صرف نیچے تک کے یہ جو اعضاء اس کے ہیں، پھر اس میں کیا کیا اللہ نے رکھا نظام، اور کیسے اس نے مربوط کر رکھا ہے، اس میں کیسے وہ بیماریاں پیدا کرتا ہے، اور کیسے نظام کے تحت اس کو وہ باقی رکھے ہوئے ہیں کہ انسان کو کوئی تکلیف، کوئی کلفت، کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد اگر کہیں پر ہو جائے تو حالات انسان کی جو عمدہ ہوتی ہے وہ غیر ہو جایا کرتی ہے۔ پل بھر میں وہ بستر پر جا کر لیٹ جاتا ہے، پھر وہ کسی قابل نہیں رہ جاتا ہے، پھر اس کے لیے علاج پر علاج، دوائیاں پر دوائیاں، ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اگر ان سب کلمات کو سمیٹا جائے تو اتنا بڑا دفتر بیکار ہو جاتا ہے، سارے ڈپارٹمنٹ فیل ہو جاتے ہیں۔ آخر میں کہتے ہیں بھائی آئی ایم سوری، ہمارے بس میں جتنا چلا اتنا کیا، آگے بس اللہ کے اوپر چھوڑ دو۔ بھائی ایسا ہے کہ اس کے جتنے دن ہیں لے جاؤ، خوب کھلاؤ، خوب پلاؤ، جو مانگے وہ کھلاؤ، جتنی ان کی خوشیاں، ساری خواہشات پوری کرو، جب تک زندگی وہ اللہ کی مرضی، باقی ہماری طرف سے ختم۔ اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں، کیونکہ اللہ بڑا غالب ہے، ایسا غالب کہ اس پر کوئی غلبہ نہیں پائے، بڑا زبردست ہے اور حکمت والا بھی ہے، اور اس کی حکمت انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے زبان میں کتنے سیلس موجود ہیں، ہماری زبان میں کتنے سوراخ موجود ہیں کہ ہم جیسے ہی اس پہ کوئی چیز رکھتے ہیں، وہ زبان میں اللہ رب العزت نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ فوراً لعاب پیدا ہوتا ہے، اور وہ آ کے فوراً جو ہماری زبان بتاتی ہے یہ کڑوا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ عمدہ ہے، یہ بدبودار ہے، یہ کھانے کے لائق ہے، یہ کھانے کے لائق نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر کھانے کے لائق ہے تو زبان کہتی ہے، فوراً حکم دیتی ہے گویا دماغ کو، دماغ کہتا ہے اب اس کو چباؤ، چبانا شروع کرتا ہے، اور زبان کے ذریعے پھر حلق میں جاتا ہے، ایک پورا نظام ہے، وہ اس کی سوچ سے بھی بالا تر ہے، ہر چیز خود بخود اس کی ساری مشین چلنے لگتی ہے، اور جیسے اس کی زبان پر ایسی چیز آ گئی جو اسے ناپسند ہے، فوراً اس کا دماغ کہتا ہے باہر، اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ اب کو سکو نہ ہو ہی نہیں سکتا میں اسے کھا سکتا۔ کیا نظام ہے اللہ کا، کیسا نظام اس نے بنایا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر فرمایا کہ اب سنو کہ تمہارا پیدا کرنا یعنی تمہاری تخلیق اللہ کے لیے، اور اللہ کو تمہیں دوبارہ زندہ کرنا، دونوں چیزیں، اللہ کے لیے تمہارا پیدا کرنا اور اللہ کے لیے تمہارا دوبارہ مار کر اٹھانا، یہ سارے انسانوں کی بات کی جا رہی ہے، ساری جناتوں کی، ساری مخلوق کی بات کی جا رہی ہے۔ ایسے ہے جیسے کہ صرف ایک انسان کو بنایا، مارا اور اٹھا دیا، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ اللہ اربع ارب انسانوں کو، اربع ارب کیا بولتے ہیں مخلوقات کو، جن کی 18,000 مخلوق ہے دنیا میں، جن کا ہم شاید نام بھی نہیں جانتے ہیں، تو گننا تو دور کی بات ہے، ہر کیا بولتے ہیں کہ فیکلٹی لوگ اور ماہرین جو ہے ہر چیز کے الگ الگ ہیں، تو وہ اپنے اعتبار سے وہ بتاتے ہیں، تو 18,000 مخلوق، ان کی تعداد، ان سب کا زندہ کرنا،
پھر انسانوں کا زندہ کرنا، جناتوں کا زندہ کرنا اور انہیں مارنا، اللہ نے بتایا کہ بس ایسے ہے جیسے کہ ایک انسان کو پیدا کیا، مارا اور دوبارہ اٹھا دیا۔ آج کے دور میں یہ سمجھنا بہت آسان ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے نا۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ اسلام سے کوئی ہٹ کر چیز ہے، نہیں، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ اسلام سے مربوط ہیں، اسلام کی تعلیمات سے مربوط ہیں۔ اب مثال کے طور پر موبائل کا ایک کور ہے، ٹھیک ہے نا، ٹیکنالوجی ہے۔ اب ایک کور بنانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، اس کے لیے ایک ڈائی بناتے ہیں۔ کیا بنائی جاتی ہے بھائی؟ ڈائی، ایک سانچہ بنایا جاتا ہے۔ اس سانچے کو مشین پہ رکھا، اس کے بعد ایک کو بنایا، اب اس کے بعد 1 کروڑ بنانا ہو انہیں تو انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی، لیا مشین پہ کھٹ 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 نکلتی چلی جا رہی چیز۔ کیا ہوا؟ 1 سیکنڈ میں کتنے؟ اتنے، 1 منٹ میں کتنے؟ اتنے، 1 گھنٹے میں کتنے؟ اتنے۔ لیجیے صاحب، چابی کاٹنے والے 1 گھنٹے میں اتنی چابیاں کاٹ رہے، صرف ایک سانچہ بنایا، باقی جتنی چابیاں اس رنگ کی آپ کو بنانی ہو، اب بنانا اس کے لیے بالکل آسان ہو گیا۔ مائک بنایا، جو بھی چیز بنانی چاہیے، مائک کیسے سسٹم یہ بنایا، راڈ بنایا، اب ان کو اتنا بڑا راڈ بنانا ہے، مشین بالکل اسی اعتبار سے سانچہ بنایا، اس کی ڈائی بنائی، اس کے بعد بالکل سب کچھ جو بھی اس کا ڈنڈا چلے گا بالکل ویسے اتنا 1 انچ نہ ادھر اور نہ ادھر۔ جب انسانی سانچہ، انسانی ڈائی اتنی کارگر ہے کہ ایک چیز بنانے کے بعد لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بنا جاتے ہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تو جس خالق نے تجھے عقل دی، جس خالق نے تجھے شعور دیا اور تجھے ہر چیز بنانے کا سلیقہ سکھایا، کیا وہ خالق اتنا بے بس ہے کہ تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ تم اپنی بنائی ہوئی چیز خراب ہو جائے دوبارہ بنا سکتے ہو، تم اپنی پیدا کی ہوئی چیز بیکار ہو جائے ریپیئر کر کے دوبارہ اسے تیار کر سکتے ہو۔ ایک گاڑی انسان نے بنائی، بنانے کے بعد ایک وقت تک حکومت نے اسے رکھا ہے کہ 20 سال اس کی میعاد ہے، 25 سال اس کی میعاد ہے، 15 سال سے شروع ہوتی ہے، پھر 5 سال اور بڑھا دیا، پھر کنڈیشن ہے 5 سال اور بڑھا دیا، پھر اچھی کنڈیشن ہے 5 سال اور بڑھا دیا۔ بہرحال جو بھی اس کی ایک دن اسے گاڑی کو ختم ہونا ہے۔ آخر میں ہوتا کیا ہے، اس گاڑی کو لے جا کے کباڑ میں ڈال دو۔ اب آپ کی وہی گاڑی جو فنش ہو کر آئی تھی وہ کباڑ میں گئی، کباڑ میں جانے کے بعد وہ گاڑی پھر سے گلائی جاتی ہے اور وہی لوہا تیار ہو کے پھر آپ کی نئی گاڑی دوبارہ بن کر آتی ہے۔ تو کیا آپ اگر اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ جو آئرن، جو پیتل، جو تانبا، جو پلاسٹک، جو المونیم، جو کیا بولتے ہیں کہ دستہ یا جو بھی جستہ وغیرہ جو چیزیں آپ تیار کر رہے ہیں، اللہ نے اسے ان معدنیات کو زمین میں پیدا کر رکھا ہے اور آپ برابر اس کی ریپیئرنگ کر رہے ہیں، برابر ایک مرتبہ ختم کرنے کے بعد دوبارہ آپ اس کو وجود میں لے آتے ہیں، تو کیا آپ کا خالق اتنا بے بس ہے کہ آپ کو مٹی میں ملانے کے بعد وہ دوبارہ آپ کو پیدا نہیں کر سکتا؟ تو اللہ نے فرمایا ایسے ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ جاننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ پھر مثال دی، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور یہ موسم چل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت کیا ہے کہ دن چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اور رات بڑی ہوتی جا رہی ہے۔ جو دن کا جو ٹائم تھا وہ سمٹتا جا رہا ہے اور رات کا جو ٹائم ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دن کے ٹائم میں رات گھستی اور داخل ہوتی جا رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پھر جب گرمی آتی ہے تو رات کا ٹائم گھٹتا ہے اور دن اس میں داخل ہوتا جاتا ہے۔ اس کی طرف اشارہ فرمایا، تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے؟ یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ یہ وقت کے لحاظ سے ہے، یہ سورج اور چاند کے لحاظ سے ہے۔ پھر اس کے بعد حکم فرما دیا کہ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو اس نے قابو میں کر دیا ہے۔ کل یجری الی اجل مسمی، سورج اور چاند ایک مقررہ وقت کے لیے چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ ایک دور آیا، سائنس سے پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں، سائنس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں پہلے بتا دیتا ہوں، لیکن بہرحال خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، آپ ہی لوگوں کے صحبت میں رہ کے خود تھوڑا بہت جان بھی لیا۔ تو سائنس کے لوگوں نے ایک دور آیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ زمین اور یہ کیا بولتے ہیں، سورج، چاند
یہ سب ٹھپ ہے، کوئی نہیں چل رہا ہے۔ ایک دور آیا کہ سب نے کہا کہ زمین چل رہی ہے، سورج اپنی جگہ ہے۔ اس دور میں اگر کوئی یہ کہہ دیتا کہ سورج چل رہا ہے تو اس کی موت یقینی ہے، فوراً سر قلم کر دیا جائے گا۔ پھر ایک دور آیا کہ نہیں، سورج چل رہا ہے، زمین اور چاند اور یہ اور سیارے سب اپنی جگہ باقی ہیں، سمجھا نہیں۔ پھر ایک دور آیا کہ سب چل رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے جب کوئی سائنس نہیں تھی، سمجھ رہے نہیں، اس وقت کا کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک وقت مقررہ کی طرف دوڑ رہا ہے۔ ہم اور آپ ان کی چال کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن فی نفس ہی ان کی چال جو نوری سال جو کہلاتا ہے، یعنی روشنی کی جو رفتار ہے، 1,86,000 کلومیٹر غالباً پر سیکنڈ ہے، یہی ہے شاید، اتنی رفتار روشنی کی ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس اعتبار سے جو نوری سال بن رہا ہو، 360 دن کا جو سال بن رہا ہے، اب نوری سال اس اعتبار سے جوڑ لیا جائے تو کتنا بنے گا وہ، اس کے آپ حساب لگاتے چلے جائیے۔ سائنسداں نے بتایا کہ سورج اس رفتار سے چل رہا ہے، یہ ان کی رفتار ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو 1400 سال پہلے ایک واقعہ آیا کہ ایک پروفیسر نے پڑھانا شروع کیا تو اس نے جو ہے بتانا شروع کیا کہ زمین جو ہے وہ چل رہی ہے، کیا بولتے ہیں، چاند جو ہے وہ دوڑ رہا ہے، اور تمام سیارے چل رہے ہیں، سورج اپنی جگہ ہے، جس میں دکھاتے ہیں کہ 9 سیارے خاص طور سے دکھائے جاتے ہیں جو سورج کے چاروں طرف وہ دوڑ رہے ہیں، ہر ایک کا ایک مدار ہوتا ہے، ایک دائرہ ہوتا ہے، اسی وہ دائرے پر چل رہے ہوتے ہیں اپنے اعتبار سے، جو بیضاوی شکل ہوتی ہے، اور کوئی ایک دوسرا اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں ہے، اپنی چال سے پھرتا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر وہ ذرا سے بھی اپنی چال سے پھر جائیں اور ہٹ جائیں تو پورا نظام درم برہم ہو جائے گا۔ یہ مقناطیسی صلاحیت، یہ چنبک والی صلاحیت اللہ رب العزت نے ان سیاروں میں، اس زمین میں، اس آسمان میں، اس چاند میں، ساری چیزوں میں رکھی ہے، جو ایک دوسرے کو جوڑے بھی ہوئے اور ایک دوسرے سے الگ بھی رہیں، کہ اگر ایک اعتبار سے چنبک کو ملایا جائے، اس مقناطیس کو ملایا جائے تو چپک جاتے ہیں، اب اسی کو پلٹ کر جب یوں ملایا جائے تو وہ قریب بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے جدا بھی رہتے ہیں۔ وہی صلاحیت اس کے اندر کی، تو سب چل رہے ہیں۔ تو ایک پروفیسر نے جب پڑھانا شروع کیا، کہا کہ سورج نہیں چل رہا ہے، بقیہ سب چل رہے ہیں۔ کوئی شاید طالب علم ایسا بھی رہا ہوگا جس نے قرآن سمجھ کر پڑھا ہوگا، اس نے کہا نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، سورج چل رہا ہے۔ اب وہ اپنی تحقیق کے مطابق بتا رہے ہیں نہیں، زمین چل رہی ہے، اور کیا بولتے ہیں، چاند چل رہا ہے، سیارے چل رہے ہیں، سورج نہیں چل رہا ہے۔ نے کہا نہیں، سورج بھی چل رہا ہے، سب چل رہے ہیں۔ کہا تمہارے پاس کیا پروف ہے؟ کہا میرے پاس جو پروف ہے وہ نبی کا ہے، وہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ نے فرمایا کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک دوڑ رہا ہے، اور یہی نہیں بتایا، ساتھ میں یہ بھی بتایا کل فی فلک یسبحون، ہر ایک فضا میں تیر بھی رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج کی سائنس نے یہ ثابت کیا کہ سب دوڑ رہے ہیں، سب ہوا میں تیر رہے ہیں، سب ہوا میں تیر رہے ہیں۔ تو اللہ نے ایک نظام بنایا۔ اب یہ وقت مقررہ کیا ہے جس کی طرف دوڑ رہے ہیں، چاند بھی اور سورج بھی اور ساری چیزیں بھی دوڑ رہی ہیں، یہ جب اس کا مقررہ وقت کیا ہے؟ سورج کے کئی مقررہ وقت ہیں۔ ایک تو یہ کہ 24 گھنٹے کا اس کا وقت ہے، کہ ایک طرف سے نکلتا ہے، دوسری طرف پہنچتا ہے، پھر آ جاتا ہے، 24 گھنٹے میں اپنی جگہ پر آ جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ منٹ کے لحاظ سے، سیکنڈ کے لحاظ سے اس کے روز کا نکلنا اور اس کا ڈوبنا وہ الگ الگ ہوتا ہے۔ اس کے جب اس کو ہم مہینے اور سال کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو گرمی اور سردی کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، موسم کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو گرمی میں ادھر نکلتا ہے اور سردی میں ادھر نکلتا ہے۔ گرمی میں بالکل سر کے اوپر سے ہوتے ہوئے ادھر ڈوبتا ہے، اور سردی میں بالکل ادھر نکلتا ہے اور کنارے کنارے ہو کے ادھر جا کے ڈوب جاتا ہے۔ بالکل فرق ہو جاتا ہے، اتر اور دکن کا تقریباً فرق نظر آتا ہے، لیکن بہرحال مشرق ہے اور وہ مغرب ہے۔ جگہ جہاں سے نکلے سورج وہ مشرق، سورج نکلنے کی جگہ، جہاں ڈوبے وہ مغرب، وہ سورج غروب ہونے کی جگہ۔ تو سب نے یہ بتایا کہ پھر یہ بھی دوڑ رہے ہیں، تو ایک وقت مقررہ یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ سورج روزانہ اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق یہ
عرش الہی کے نیچے جاتا ہے، وہاں پر سجدہ ریز ہوتا ہے۔ سجدہ کرنے کے بعد اللہ سے حکم مانگتا ہے کہ پروردگار مجھے اب آگے حکم ہے نکلنے کا یا نہیں؟ اللہ کہتا ہے اسی مطابق چلو، تو اسی مطابق آتا ہے، پھر اپنی جگہ سے نکل آتا ہے۔ جب قیامت قریب ہوگی تو اللہ حکم دے گا اب نہیں جانا آگے، پلٹ جاؤ، تو وہیں سے سورج پلٹ جائے گا، وہیں سے سورج پلٹ جائے گا۔ تو جس جگہ جا کے غروب ہو رہا تھا وہاں سے اب وہ مشرق ہو جائے گا، وہاں سے نکلے گا اور ادھر آ کے ڈوبنا شروع ہو جائے گا۔ وہ زمانہ توبہ کے ختم ہو جانے کا ہے، پھر اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی۔ دو وقت چیز ہو گئی۔ تیسرے ہے کہ اس کا سال کے اعتبار سے، کہ اس کا ایک دورہ جو ہے، ایک چکر جو ہے وہ سال کے اعتبار سے، جو 365 دن بنتے ہیں، سمجھ رہے نہیں؟ جس میں سے وہ کیا ہوتا ہے کہ 364 دن 25.1 سال میں بنتا ہے، اور ہر چوتھے سال میں غالباً وہ کیا بولتے ہیں لیپ ایئر ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ 25 پوائنٹ ہو کر جو ہے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 4 سال میں ایک دن وہ پورا مکمل ہو جاتا ہے، تو وہ ایک دن کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کو سائنسدانوں نے کیا کہا؟ لیپ ایئر، اچھل کر کود کر چلا جانے والا سال، وہ لیپ ایئر کہلانے لگا۔ یہ انہوں نے اپنے اعتبار سے رکھا، تو بہرحال اللہ کا ایک نظام ہے، تو اللہ نے ایسے ان کو رکھا ہے۔ فرمایا کہ اللہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہیں نا اس سے باقی رہو، کیونکہ وہی برحق ہے، اس کے سوا کوئی جو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے وہ برحق ہے، بقیہ سب باطل ہے۔ اور اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ باطل ہیں، بیکار ہیں، عبث ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ بڑا ہی بزرگ ہے، بڑا برتر ہے، اور بڑی کبریائی والا، شان والا ہے۔ تو جب وہ ہے تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہمیشہ اس کا شکر بجا لائیں، اور اپنے تمام اعضاء کے بھی ہم صدقہ نکالیں۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہے؟ کہ اللہ کا شکر ادا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ تسبیحات پڑھو، یہ روزانہ تمہارے جو جوڑ ہیں 360 جوڑ، ان کا جو ہے صدقہ روزانہ ادا ہوتا رہے گا ان کلمات کے ذریعے۔ اللہ ہم سب کو اپنا شکر بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔